میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے لیکن میرے شوہر نے مجھے کبھی اپنے کمرے کی وہ پرانی الماری کھولنے نہیں دی تھی جس پر 2 بڑے تالے لگے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ان کے دفتری اور خاندانی کاغذات ہیں۔ ایک دن وہ جلدی میں تالے کی چابیاں وہیں بھول کر آفس چلے گئے۔ میرے اندر کا تجسس جاگ اٹھا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھول دی۔ اندر نہ تو کوئی کاغذات تھے اور نہ ہی کوئی قیمتی سامان، بلکہ الماری کے اندر کا بھیانک منظر دیکھ کر میں الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور میری شادی کے 6 مہینے کسی بھی عام نویلی دلہن کے دن رات جیسے بالکل نہیں تھے۔ جب میں پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر قدم رکھ رہی تھی تو میرے دل میں ہزاروں امنگیں اور سنہرے خواب تھے۔ یہ گھر بہت خوبصورت اور ہر طرح کی جدید سہولیات سے آراستہ تھا، جس کے ہر کونے سے میرے شوہر کی پسند اور ان کی نفاست چھلکتی تھی۔ گھر کا باورچی خانہ ہو یا ہماری خوابگاہ، ہر چیز نہایت سلیقے سے رکھی گئی تھی، لیکن اس شاندار اور روشن گھر کے آخری سرے پر موجود وہ ایک پرانا کمرہ اور خاص طور پر اس کمرے کے ایک تاریک کونے میں رکھی وہ پرانی اور پر اسرار الماری مجھے میرے لیے پہلے ہی دن سے ایک عجیب سی الجھن اور پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ وہ الماری اس جدید گھر کے کسی بھی حصے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس کی لکڑی کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس پر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو دیکھنے میں کسی پرانے دور کی یاد دلاتے تھے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن تھی وہ اس الماری کے دروازوں پر لٹکتے ہوئے 2 انتہائی بڑے اور زنگ آلود بھاری تالے تھے، جن کی جسامت ہی دیکھنے والے کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر دیتی تھی۔ میں نے جب پہلی بار اس الماری کو دیکھا تو میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس بے جان لکڑی کے اندر سے کوئی بہت ہی سرد اور تاریک ہوا کا جھونکا میری طرف بڑھ رہا ہو۔ میری اس ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ میں نے جب ان سے اس عجیب و غریب الماری اور ان بھاری تالوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نظریں چراتے ہوئے بہت ہی عام سے انداز میں کہا کہ اس میں ان کے آباء و اجداد کی کچھ پرانی زمینوں کے کاغذات اور انتہائی اہم خاندانی دستاویزات محفوظ ہیں۔ کیونکہ وہ کاغذات بہت قیمتی ہیں، اس لیے انہوں نے احتیاط کے طور پر اتنے بڑے تالے لگا رکھے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی معقول اور سیدھا سا جواب تھا جس پر کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں نے بھی ابتدا میں اس بات کو سچ مان لیا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو سمجھایا کہ ہر خاندان کے کچھ اثاثے ہوتے ہیں جن کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور میری اس گھر میں رہائش پرانی ہوتی گئی، میرے دل میں اینٹنے والا شک بھی گہرا ہوتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر اس الماری کے ذکر سے ہی کتراتے تھے۔ وہ کبھی بھی اس موضوع پر لمبی بات نہیں کرتے تھے۔ اگر میں کبھی گھر کی صفائی کرتے ہوئے اس الماری کے قریب چلی جاتی تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے اور مجھے وہاں سے ہٹنے کی سخت تاکید کرتے۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اگر اس میں محض چند پرانے کاغذات ہی تھے تو اس قدر گھبراہٹ اور بے چینی کا کیا مطلب تھا؟ میری راتوں کی نیندیں بھی اس پر اسرار الماری کی وجہ سے خراب ہونے لگی تھیں۔ کئی بار رات کے پچھلے پہر جب میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے شوہر کو بستر پر موجود نہ پاتی، اور جب میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر نکلتی تو میں دیکھتی کہ وہ اسی تاریک کمرے میں اس بند الماری کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہوتے تھے۔ ان کی پیٹھ میری جانب ہوتی تھی،
لیکن ان کے جھکے ہوئے کندھے اور ان کی بے حس و حرکت جسامت سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ یا شدید ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر نہ جانے کیا سوچتے رہتے تھے، اور میں ڈر کے مارے کبھی ان کے قریب نہیں گئی اور چپ چاپ واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتی۔ لیکن یہ مناظر میرے ذہن میں ایک خوفناک تصویر بناتے جا رہے تھے۔ دن کے وقت وہ مجھ سے بے انتہا محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ہماری زندگی میں بظاہر کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتے تھے، میرے پسندیدہ کھانے لاتے اور مجھے گھمانے بھی لے جاتے۔ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگتا اور اس کمرے کی طرف جانے کا وقت آتا، ان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی۔ وہ اس کمرے کو ہمیشہ مقفل رکھتے اور اس کی چابیاں اپنے پاس ایک خاص احتیاط کے ساتھ رکھتے تھے۔ کبھی کبھار جب وہ سو رہے ہوتے تو میں ان کے چہرے کو غور سے دیکھتی۔ ان کی پشے پانی پر پریشانی کی لکیریں واضح ہوتی تھیں، اور وہ نیند میں بھی کسی انجانے خوف سے کھسمساتے رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ شادی کے دوسرے مہینے ایک دن گھر میں کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے، اور ان کے بچے کھیلتے کھیلتے اس کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے شوہر کی نظر جیسے ہی ان بچوں پر پڑی، وہ اس قدر تیزی سے ان کی طرف بھاگے جیسے وہاں کوئی بہت بڑا اور جان لیوا خطرہ موجود ہو۔ انہوں نے بچوں کو سخت ڈانٹ کر وہاں سے ہٹایا اور فوراً اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور ان کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب میں نے ان سے اس شدید رد عمل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور غصے سے کہا کہ بچے وہ ضروری کاغذات خراب کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن ان کی آواز میں وہ اعتماد بالکل نہیں تھا جو سچ بولنے والے انسان کی آواز میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور وہ مجھ سے نظریں ملانے سے مسلسل گریز کر رہے تھے۔ 6 مہینے کا یہ طویل عرصہ میرے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی کہ میں اس الماری کو بھول جاؤں اور اپنی نئی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں پر پوری توجہ دوں۔ میں نے گھر کے باقی کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند دروازے اور وہ زنگ آلود تالے میرے دماغ پر ہر وقت ہتھوڑے کی طرح برستے تھے۔ میں جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی، میری نظریں خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھ جاتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ الماری مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو، جیسے اس کے اندر قید کوئی چیز مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو یا مدد مانگ رہی ہو۔ میری راتوں کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی اور دن کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں زبردستی وہ چابیاں حاصل کر کے اس الماری کو کھول دوں اور اس روز روز کی ذہنی اذیت سے اپنی جان چھڑا لوں، لیکن مجھے اپنے شوہر کا وہ غصہ اور شدید خوف سے بھرا چہرہ یاد آ جاتا جو انہوں نے بچوں کو اس کمرے کے قریب جانے پر دکھایا تھا۔ میں یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو نہ جانے اس کا ہماری زندگی پر کیا بھیانک اثر پڑے گا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ شاید وہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں، شاید واقعی اس میں کوئی بہت اہم خاندانی راز یا پرانے کاغذات ہیں جنہیں وہ کسی بھی قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن انسانی فطرت بھی بہت عجیب چیز ہوتی ہے، جس چیز سے جتنا زیادہ روکا جائے اس کے بارے میں جاننے کی خواہش اتنی ہی شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرا تجسس اب ایک پاگل پن کی شکل اختیار کر چکا تھا۔
میں نے دور سے کھڑے ہو کر الماری کے تالوں کو گھنٹوں غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پرانے طرز کے بھاری تالے تھے جنہیں کھولنے کے لیے کسی خاص اور بڑی چابی کی ضرورت تھی، جو ہمیشہ میرے شوہر کی جیب میں رہتی تھی۔ میں نے ان کے کپڑے دھوتے وقت بھی کئی بار ان کی جیبیں ٹٹولیں، لیکن وہ چابیاں وہ کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت بھی وہ چابیوں کا گچھا ان کے تکیے کے بالکل نیچے ہوتا تھا۔ اس حد تک احتیاط میرے شک کو کامل یقین میں بدل رہی تھی کہ ان تالوں کے پیچھے صرف کاغذی دستاویزات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی انسان محض زمین کے کاغذات کے لیے اتنا محتاط اور اس قدر خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک بار ہمت کر کے الماری کی لکڑی کو چھو کر دیکھا تھا۔ وہ بہت ٹھنڈی اور کھردری تھی، جیسے اس نے اپنے اندر صدیوں کی سردی، موت اور ویرانی سمیٹ رکھی ہو۔ اس کمرے میں جاتے ہی مجھے شدید گھٹن کا احساس ہوتا تھا، جیسے وہاں ہوا کا گزر بہت کم ہو یا پھر کوئی نادیدہ بوجھ اس کمرے کی فضا پر بری طرح حاوی ہو۔ میں نے گھر کے باقی تمام حصوں کو اپنے ہاتھوں سے بہت پیار سے سجایا تھا، ہر جگہ پھول پودے اور خوبصورت پردے لگائے تھے، لیکن اس کمرے اور خاص طور پر اس الماری کے قریب جانے کی مجھے قطعی اجازت نہیں تھی۔ میرے شوہر نے بہت واضح اور سخت الفاظ میں مجھے اس حد کو پار کرنے سے منع کیا تھا۔ ان کی وہ تنبیہ میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی تھی، لیکن دل تھا کہ ماننے کو کسی صورت بھی تیار نہ تھا۔ 6 ماہ کے اس طویل اور صبر آزما عرصے میں نے ان کے ہر بدلتے روپ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ ایک اچھے شوہر تھے، ایک خیال رکھنے والے انسان تھے، لیکن اس الماری کے معاملے میں وہ ایک بالکل مختلف اور اجنبی شخص بن جاتے تھے، جنہیں میں بالکل پہچان نہیں پاتی تھی۔ ان کا وہ روپ مجھے ڈراتا تھا اور ساتھ ہی میرے اندر کے تجسس کو اور بھی بھڑکاتا تھا۔ میں ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتی کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو مجھ سے اس قدر چھپایا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی پرانا جرم ہے، یا کوئی چھپا ہوا گناہ ہے، یا کوئی ایسی خاندانی لعنت ہے جس کا ذکر وہ مجھ سے نہیں کر سکتے؟ میں نے ایک دن ہمت کر کے گھر کی پرانی ملازمہ سے باتوں باتوں میں اس کمرے اور اس الماری کا ذکر چھیڑا۔ وہ بوڑھی عورت پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ان زنگ آلود تالوں کے بارے میں پوچھا، اس کے چہرے کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ نظریں جھکا کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی ہو۔ اس کا یہ خوف زدہ اور عجیب رویہ میرے دل میں مزید وسوسے اور ڈر پیدا کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر اس الماری میں واقعی محض کچھ بے جان کاغذات رکھے ہیں، وہ گھر کی پرانی خادمہ اس قدر خوف زدہ کیوں ہے؟ اسے کس بات کا ڈر تھا جو وہ ایک لفظ بھی بولنے سے کتراتی تھی؟ ایک رات کا ذکر ہے، سردیوں کی شروعات تھی اور باہر نہایت تیز اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ میرے شوہر گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک مجھے اس بند کمرے سے کوئی ہلکی سی پر اسرار آواز سنائی تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی اندر سے لکڑی کو کھرچ رہا ہو یا پھر کسی کے رونے کی بہت ہی دبی دبی سی آواز ہو۔ میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سو رہے تھے، لیکن اتنی سردی کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور دبے قدموں اس تاریک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جتنا میں اس کمرے کے قریب جا رہی تھی، وہ سردی کا احساس اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔
میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں نے اس بھاری دروازے کے پاس کان لگا کر اندر سے آنے والی آواز کو سننے کی کوشش کی تو وہاں مکمل خاموشی چھا چکی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی دہشت تھی جو میری ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس پرانے زنگلود تالے کے سراغ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سوائے گپ اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے الماری کے عین اندر سے کسی نے بہت زور سے سانس لی ہو۔ میرے قدم وہیں جم گئے اور میں الٹے قدموں تیزی سے واپس اپنے بستر کی طرف بھاگی۔ اس رات کے بعد سے میرا وہم ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھارنے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چونک جاتے تھے۔ اگر گھر میں کوئی دروازہ بھی زور سے بجاتا یا کوئی برتن گرتا تو وہ گھبرا کر سیدھا اسی کمرے کی طرف دیکھتے تھے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ وہ الماری کھل گئی ہے یا کوئی مصیبت باہر آ گئی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں اور اس مسلسل ذہنی اور نفسیاتی دباؤ سے خود کو آزاد کر لوں، لیکن میرے اندر کا وہ تجسس جو اب ایک خطرناک ضد کی شکل اختیار کر چکا تھا، مجھے ایسا کرنے سے سختی سے روکتا تھا۔ میں ہر صورت یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس مسکراتے ہوئے شخص کے سینے میں ایسا کون سا تاریک راز دفن ہے جس نے اس کی اور میری زندگی کا سارا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ مجھ سے جتنا اس الماری کو دور رکھنے کی کوشش کرتے، میرا ذہن اتنا ہی اس کے اندر الجھتا چلا جاتا تھا۔ میں دن بھر اسی سوچ میں غرق رہتی کہ کیا ان بھاری تالوں کے پیچھے واقعی کسی انسان کی کوئی قید ہے، یا کوئی ایسا خوفناک گناہ چھپا ہے جس کی معافی کسی صورت ممکن نہیں۔ میں نے گھر کے کونے کونے کو چھان مارا تھا، درازیں، پرانے ڈبے اور کپڑوں کی الماریاں سب کنگال ڈالیں کہ شاید مجھے ان تالوں کی کوئی دوسری چابی مل جائے، لیکن میری ہر ممکن کوشش ناکام رہی۔ وہ چابیاں صرف اور صرف میرے شوہر کی دسترس میں تھیں اور وہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب میں ان کی اس حد سے بڑھی ہوئی چوکسی اور احتیاط کو دیکھتی تو میرے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا ہونے لگتے۔ میں سوچتی کہ شادی کے اس پاکیزہ اور بھروسے والے رشتے میں مجھ سے اتنا بڑا اور سنگین راز کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ اس گھر کی اور اس کی زندگی کی ہر حقیقت بانٹی جائے؟ یہ تلخ خیالات مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے اور مجھے کھوکھلا کر رہے تھے۔ میرے ہونٹوں کی مسکراہٹیں چھن گئی تھیں اور میری آنکھوں میں ہر وقت ایک پریشان کن سوالیہ نشان رہنے لگا تھا۔ میں ان سے بار بار تھک ہار کر ایک ہی سوال پوچھتی تھی اور وہ ہر بار وہی پرانا رٹا ہوا جواب دیتے تھے کہ وہ خاندانی زمینوں کے اہم کاغذات ہیں جن کی حفاظت ان کی اولین ذمہ داری ہے، لیکن ان کی ہر وضاحت مجھے تسلی دینے کی بجائے مزید الجھن میں ڈال دیتی تھی، کیونکہ ان کے الفاظ، ان کے رویے میں زمین آسمان کا فرق صاف ظاہر ہوتا تھا۔ جب بھی وہ مسکرا کر مجھے یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے کہ اس الماری میں صرف کاغذات ہیں، ان کے ہونٹوں کی بناوٹی مسکراہٹ اور ان کی آنکھوں کے تاثرات میں ایک بہت بڑا تضاد ہوتا تھا۔ ان کی زبان تو مجھے تسلی دے رہی ہوتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کا خوف کچھ اور ہی کہانی سناتا تھا۔ وہ صبح بظاہر ایک بہت ہی عام اور روزمرہ جیسی صبح تھی جب سورج کی کرنیں ہمارے کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔
اور سردیوں کی اس مخصوص خنکی میں ایک عجیب سی سستی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شوہر عموماً بہت جلد جاگ جانے والے اور اپنے ہر کام کو نہایت سلیقے اور اطمینان سے کرنے والے انسان تھے، لیکن اس دن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ بستر سے انتہائی گھبراہٹ اور جلدی میں اٹھے۔ ان کے ماتھے پر پریشانی کے آثار واضح تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں گم لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے کام کی جگہ پر کوئی بہت بڑا اور ہنگامی نوعیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں فوراً وہاں پہنچنا ہے۔ ان کی یہ عجلت اور پریشانی میرے لیے تھوڑی حیران کن ضرور تھی، کیونکہ میں نے پچھلے 6 مہینوں میں انہیں کبھی اس قدر بے ترتیب اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے غسل خانے کی طرف گئے اور نہایت عجلت میں تیار ہونے لگے۔ میں نے ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے کی غرض سے باورچی خانے کا رخ کیا، لیکن انہوں نے دور ہی سے آواز دے کر منع کر دیا اور کہا کہ ان کے پاس ایک نوالہ کھانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے کپڑے پہنتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہے تھے اور ان کی نظریں بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ان کی اس تیزی اور گھبراہٹ میں ان کی وہ روایتی احتیاط کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی، جس کے تحت وہ اپنی ہر چیز کو نہایت دھیان سے اس کی مقررہ جگہ پر رکھتے تھے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے، کبھی اپنی کوئی فائل ڈھونڈتے تو کبھی اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے میں الجھ جاتے۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی ان کی اس غیر معمولی حالت کو دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بے چینی ان کی پریشانی کی وجہ سے تھی یا آنے والے کسی نامعلوم طوفان کی پیش خیمہ تھی۔ بالآخر وہ پوری طرح تیار ہو کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلے اور صدر دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے مڑ کر مجھے خدا حافظ کہا اور ایک ہی لمحے میں دروازہ زور سے بند کر کے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی وہ بھاری آواز پورے گھر میں گونجی اور پھر ایک دم سے ہر طرف ایک گہری اور پوری اسرار خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز بھی بہت بلند محسوس ہو رہی تھی۔ گھر بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سوچا کہ اب مجھے گھر کے روزمرہ کے کام کاج سمیٹ لینے چاہیے۔ میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف آئی تاکہ بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ سکوں۔ کمرے میں ان کی عجلت کے نشانات ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ الماری کے دروازے کھلے تھے اور بستر کی چادر بری طرح سلوٹوں کا شکار تھی۔ میں نے سب سے پہلے بستر کو درست کیا اور پھر میری نظر کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے الماری کے اس خوبصورت اور بڑے آئینے والے سنگھار میز پر پڑی، جہاں وہ روزانہ اپنی چیزیں رکھتے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس میز کی سطح پر پڑی، میرے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ میری سانس جیسے میرے حلق میں اٹک گئی اور میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پوری طرح پھیل گئیں۔ میز کے بالکل درمیان میں چمکدار دھات کا وہ بھاری گچھا رکھا ہوا تھا، جسے میں نے پچھلے 6 مہینوں سے کبھی ان کی ذات سے الگ نہیں دیکھا تھا۔ وہ چابیاں جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، وہ چابیاں جو اس گھر کے سب سے تاریک راز کی محافظ تھیں، وہ چابیاں جن کے بغیر وہ ایک دم بھی باہر نہیں نکلتے تھے، آج وہ اپنی اسی گھبراہٹ اور جلدی میں وہیں میز پر بھول گئے تھے۔ میرا دل اس زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میری پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میرے کانوں میں سیں سیں کی آوازیں آنے لگیں اور میرا پورا جسم ایک عجیب سی سردی سے کانپنے لگا۔
وہ دھات کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ میرے لیے وہ ایک ایسا دروازہ تھے جس کے پیچھے میری پچھلے 6 مہینوں کی ذہنی اذیت، میری بے خوابی اور میرے تمام سوالوں کے جوابات قید تھے۔ میں وہیں بت بنی کھڑی اس چابیوں کے گچھے کو گھور رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف میرے شوہر کی وہ سخت تنبیہ اور ان کا وہ خوفناک غصہ تھا جو انہوں نے اس الماری کے قریب جانے پر دکھایا تھا، اور دوسری طرف میرا وہ پاگل کر دینے والا تجسس تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ راتوں کو ان کا اٹھ کر اس کمرے کے باہر کھڑے ہونا، وہ الماری کے دروازوں پر لگے ہوئے بھاری اور زنگ آلود تالے، وہ پرانی خادمہ کے چہرے کا رنگ اڑ جانا، اور وہ پر اسرار آوازیں جو میں نے اس تاریک کمرے سے سنی تھی، یہ سب چیزیں میرے دماغ میں ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ میں ایک بیوی ہوں اور مجھے اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ اگر انہوں نے مجھے منع کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ مجھے ان کی غیر موجودگی میں ان کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور ان چابیوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن میرے اندر بیٹھا ہوا وہ شک اور وہ خوفناک تجسس مسلسل مجھے اکسا رہا تھا۔ وہ مجھے یاد دلا رہا تھا کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں اور مجھ سے اتنا بڑا راز چھپانا سراسر ناانصافی ہے۔ کیا میں اتنی بھی قابل اعتبار نہیں کہ میرے ساتھ سچ بولا جائے؟ اگر اس الماری میں محض پرانے کاغذات ہیں تو پھر ان چابیوں کو اس قدر سینے سے لگا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج قدرت نے مجھے خود یہ موقع دیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں اور اپنی اس روز روز کی جان لیوا اذیت سے چھٹکارا پا سکوں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرا وہ قدم منو بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے میرے پیروں میں سیسا بھر دیا ہو۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میرے ماتھے پر سردیوں کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میں نے ایک اور قدم اٹھایا اور پھر ایک اور، یہاں تک کہ میں اس میز کے بالکل قریب پہنچ گئی جہاں وہ چابیاں پڑی تھیں۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا ہاتھ اس قدر کانپ رہا تھا کہ میں اسے بمشکل قابو میں رکھ پا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ان چابیوں کو چھوا، ان کی سرد دھات نے میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ وہ چابیاں بہت بھاری اور پرانے طرز کی تھیں، جن پر وقت کی گرد اور زنگ کے نشانات موجود تھے۔ میں نے انہیں اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کے کونے میری ہتھیلی میں چبھ رہے تھے، لیکن مجھے اس درد کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ گھر میں اب بھی وہی موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے روک سکتا تھا، کوئی بھی نہیں تھا جو مجھ پر نظر رکھ رہا تھا۔ اب فیصلہ صرف اور صرف میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر قدم رکھ دیا۔ گھر کی لمبی اور خاموش راہداری مجھے آج بہت طویل اور خوفناک لگ رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ اس راہداری میں گونج رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواریں مجھے دیکھ رہی ہوں اور میرے اس ارادے پر مجھے ملامت کر رہی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ اس تاریک کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ پر اسرار الماری موجود تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا، وہ چہرہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ چہرہ جو اس الماری کے ذکر پر ایک اجنبی اور خوفناک انسان میں بدل جاتا تھا۔
میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج میں نے یہ تالا کھول لیا اور اندر کوئی ایسا بھیانک حقیقت ہوئی جسے میں برداشت نہ کر سکی تو میرا کیا ہوگا؟ کیا میری یہ ہنستی کھیلتی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی؟ کیا میرا وہ رشتہ جو ابھی پوری طرح مضبوط بھی نہیں ہوا تھا ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر جائے گا؟ ان خیالات نے میرے قدموں کو ایک بار پھر روک دیا۔ میں راہداری کے بالکل بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر ایک شدید جنگ جاری تھی۔ میں واپس مڑ کر ان چابیوں کو اسی میز پر رکھ دینا چاہتی تھی اور اس سب کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے اس الماری کے اندر سے کسی کے رونے اور سانس لینے کی دبی دبی آواز سنی تھی۔ وہ آواز ایک بار پھر میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میرے اندر کے خوف پر میرا تجسس ایک بار پھر حاوی ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اگر اندر محض کاغذات ہیں تو میرا شک ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، اور میں لٹکتے ہوئے وہ دونوں بھاری تالے اندھیرے میں بھی ایک عجیب سی چمک دے رہے تھے۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس الماری کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے اور اس الماری کے درمیان اب بمشکل ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ مجھے اس لکڑی کے اندر سے وہی سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہو رہا تھا جو میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور میرے حلق میں شدید خشکی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور ان چابیوں کو غور سے دیکھا۔ ان میں سے دو چابیاں نمایاں طور پر بڑی تھیں، جو یقیناً ان دونوں تالوں کی تھیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پہلی بار چابی کو الگ کیا اور اسے تالے کے سراغ کے قریب لے گئی۔ میرا ہاتھ اس قدر بے قابو تھا کہ چابی تالے کے سراغ میں جانے کی بجائے تالے کے بیرونی حصے سے ٹکرا رہی تھی، اور اس کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی دھاتی آواز اس خاموش کمرے میں ایک ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی تالے پر رکھا اور بڑی مشکل سے اس چابی کو سوراخ کے اندر داخل کیا۔ تالا بہت پرانا تھا اور اس کے اندر زنگ لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے چابی اندر جانے میں رکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس چابی کو اندر دھکیلا اور پھر اسے گھمانے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ بالکل بھی نہیں گھومی، جیسے وہ تالا کسی بھی صورت کھلنا نہ چاہتا ہو، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چابی کو پکڑا اور پوری قوت سے اسے گھمایا۔ ایک زوردار اور کرخت آواز کے ساتھ اس پرانے تالے کا اندرونی حصہ حرکت میں آیا اور ایک واضح کلک کی آواز کے ساتھ وہ بھاری تالا کھل گیا۔ تالا کھلتے ہی جیسے اس کا بوجھ میرے دل پر آ گرا۔ میں نے جلدی سے اس تالے کو نکالا اور زمین پر رکھ دیا۔ اس کے زمین پر گرنے کی آواز بھی میرے اعصاب پر کسی بم کے دھماکے جیسی لگی۔ اب باری میرے دوسرے تالے کی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے دوسری چابی نکالی اور اسے دوسرے تالے میں ڈالا۔ یہ تالا نسبتاً آسانی سے کھل گیا اور اس کی چابی گھماتے ہی وہ بھی کلک کی آواز کے ساتھ کھل کر لٹک گیا۔ اب اس الماری اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ دونوں تالے کھل چکے تھے اور اس کے پرانے اور بوسیدہ لکڑی کے دروازے مجھ سے ذرا سے فاصلے پر تھے۔ مجھے صرف اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر انہیں اپنی طرف کھینچنا تھا، اور وہ تاریک راز جو پچھلے 6 مہینوں سے مجھے پاگل کر رہا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہونے والا تھا۔ لیکن بالکل اسی لمحے جب میرے ہاتھ ان دروازوں کو چھونے ہی والے تھے، میرے اندر ایک بہت بڑی اور خوفناک ہچکچاہٹ نے جنم لیا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہ سب یہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں،
مجھے ایسا لگا جیسے اس الماری کے دروازے کھلتے ہی اس کے اندر سے کوئی ایسی خوفناک بلا باہر آئے گی جو مجھے نگل لے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر میرے شوہر کا مسکراتا ہوا چہرہ آ گیا، وہ چہرہ جس نے مجھے ہمیشہ تحفظ کا احساس دیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، جیسے میں اپنی ہی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہی ہوں۔ میرے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے اور میں ایک بت کی طرح اس بند دروازے کو گھورتی رہی۔ میرے دماغ میں خیالات کی ایک آندھی چل رہی تھی، کیا مجھے واقعی یہ دروازہ کھولنا چاہیے؟ کیا میری یہ حرکت میرے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دے گی؟ اگر وہ اچانک واپس آ گئے اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کیا وہ مجھے کبھی معاف کر پائیں گے؟ یہ تمام سوالات میرے دل کو پھاڑ رہے تھے اور میں اس کشمکش میں مبتلا تھی کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹ جاؤں۔ لیکن پھر میرے ذہن کے ایک کونے سے وہ پرانی خادمہ کی خوفزدہ آنکھیں ابھریں اور اس لکڑی کے اندر سے آنے والی وہ رونے کی آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا وہ تجسس جو ایک عرصے سے دبا ہوا تھا، وہ اب ایک طوفان بن چکا تھا، اور اس طوفان کے سامنے میرے خوف اور میری ہچکچاہٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دوبارہ ان دروازوں کی طرف بڑھایا۔ میں نے لکڑی کے ان کھردرے پٹوں پر اپنی انگلیاں رکھیں، وہ بہت ٹھنڈے اور بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ میری سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں اور میری آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو آخری بار تسلی دینے کی کوشش کی کہ میں صرف ایک جھلک دیکھوں گی اور پھر فوراً دروازہ بند کر کے تالے لگا دوں گی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور میرا یہ پاگل کر دینے والا شک بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے دروازے پر گرفت مضبوط کی اور دھیرے سے اپنی طرف کھینچنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ میرے ہونٹوں پر صرف ایک ہی سرگوشی تھی اور میرے دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، صرف ایک بار دیکھوں گی، صرف ایک بار۔ الماری کے دونوں دروازے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے گئے اور اندر کا وہ گپ اندھیرا جس نے پچھلے 6 مہینوں سے میری راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون چھین رکھا تھا، وہ ایک بھیانک سچائی کی طرح میرے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ایک انتہائی عجیب اور دم گھونٹ دینے والی بو کا بھبکا باہر آیا۔ یہ کسی مردہ جانور یا سڑان کی بو نہیں تھی، بلکہ یہ پرانی بوسیدہ لکڑی، خشک ہو چکے گلاب کے پھولوں اور کسی انتہائی پرانے عطر کی وہ ملی جلی اور بوجھل مہک تھی جس میں موت اور تنہائی کی سرد مہری رچی بسی تھی۔ میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں جو کسی بہت بڑے خزانے پرانے خاندانی کاغذات کے پلندوں کو دیکھنے کے لیے تیار تھیں، وہ اس الماری کے اندر کا منظر دیکھ کر حیرت اور خوف کی ایک ایسی درمیانی کیفیت میں پھنس گئے جہاں انسان کا دماغ کام کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ الماری کے اندر کوئی کاغذات نہیں تھے، کوئی زمینوں کی فائلیں نہیں تھیں، کوئی زیورات یا سونا چاندی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا مادی سامان تھا جس کی حفاظت کے لیے اتنے بھاری اور خوفناک تالے لگائے جاتے۔ وہ ایک بہت بڑی اور چوڑی الماری تھی، لیکن وہ اندر سے بالکل خالی تھی، سوائے اس کی پچھلی دیوار کے جس پر ایک انتہائی پرانا لکڑی کے فریم والا آئینہ جڑا ہوا تھا۔ اس آئینے کا شیشہ وقت کی گرد اور نمی کی وجہ سے بے حد دھندلا ہو چکا تھا، لیکن اس کے کناروں پر لکڑی کے اس خوبصورت اور پیچیدہ نقش و نگار والے فریم پر کچھ گہرے سیاہ
اور بھورے رنگ کے دھبے بہت واضح طور پر جمے ہوئے تھے، جو کسی بھی باشعور انسان کو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ پرانے اور سوکھے ہوئے خون کے نشانات ہیں۔ میری ٹانگوں کی جان جیسے کسی نے نچوڑ لی ہو۔ میں وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی اور میری نظریں اس پر اسرار آئینے کے دھندلے شیشے پر جم گئیں۔ اس نیم تاریک کمرے میں جہاں باہر کی روشنی بامشکل پہنچ رہی تھی، میں نے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جو عکس وہاں ابھر رہا تھا وہ میرا نہیں تھا۔ آئینے کے اس گرد آلود اور بھیانک شیشے کے اندر مجھے ایک انتہائی اداس اور غمزدہ عورت کا دھندلا سا چہرہ نظر آ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں دنیا بھر کا درد اور کرب سمایا ہوا تھا۔ اس نے ایک پرانے طرز کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں ایک انتہائی خوبصورت لیکن پرانا ہار چمک رہا تھا۔ وہ عکس بالکل ساکت تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی نمی مجھے اس آئینے کے باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ آئینے کے بالکل نیچے لکڑی کے تختے پر ایک چھوٹی سی تختی جڑی ہوئی تھی، جس پر انتہائی خوبصورت لیکن لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کندہ کیا گیا تھا کہ میری خاموش محبت، جس کی چیخیں اس بند الماری میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئیں اور جس کا مجرم میں خود ہوں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے ذہن میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کوند گئیں، اور وہ تمام معمے 6 مہینوں سے مجھے پاگل کر رہے تھے، وہ ایک ہی لمحے میں سلجھتے چلے گئے۔ یہ الماری کسی دولت یا کاغذات کی محافظ نہیں تھی، بلکہ یہ میرے شوہر کے اس خوفناک ماضی، اس کے احساس جرم اور اس کی اس روحانی قید خانے کی علامت تھی، جہاں وہ ہر رات اپنی پہلی محبت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آتا تھا۔ وہ عورت یقیناً اس کی پہلی بیوی تھی، جو شاید کسی ایسے خوفناک حادثے کا شکار ہوئی تھی جس کا ذمہ دار میرا شوہر خود کو سمجھتا تھا، اور اس خون آلود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں ہر روز پیش ہوتا تھا۔ یہ کوئی جسمانی قید نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نفسیاتی اور روحانی عذاب تھا، جسے اس نے مجھ سے اور دنیا والوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے ان دو بھاری تالوں کے پیچھے قید کر رکھا تھا۔ وہ مجھے اس الماری سے اس لیے دور نہیں رکھتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا یا مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا تھا، بلکہ وہ دراصل مجھے اپنے اس اندوہناک اور جان لیوا ماضی کے سائے سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی یہ ذہنی اذیت اس کی نئی زندگی اور میری خوشیوں کو تباہ نہ کر دے۔ ابھی میں اس ہولناک سچائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ان سوچوں میں گمسم تھی کہ اچانک میرے عقب میں کمرے کے دروازے کے پاس مجھے کسی کے قدموں کی بھاری آہٹ سنائی دی۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو دروازے کی چوکھٹ پر میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کا سینہ بری طرح دھونکی کی طرح چل رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ موت کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ وہ یقیناً آدھے راستے سے ہی چابیاں بھولنے کا احساس ہونے پر دیوانہ وار واپس بھاگا چلا آیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھ پر کسی بھوکے شیر کی طرح چھپٹ پڑے گا اور میری اس نافرمانی اور تجسس کی مجھے کوئی ایسی بھیانک سزا دے گا جسے میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے انجام کے لیے تیار ہو گئی، لیکن وہاں کوئی غصہ، کوئی چیخ یا کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی، بلکہ ایک انتہائی دلخراش اور گھٹی گھٹی سی سسکی کی آواز نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر، وہ مضبوط اور باوقار انسان جسے میں نے ہمیشہ ایک چٹان کی طرح ثابت قدم پایا تھا، وہ وہیں دروازے کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا اور اس کے کندھے شدت غم سے بری طرح ہل رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تھے اور اس کی سسکیوں میں ایک ایسا کرب اور ایک ایسی بے بسی تھی جس نے میرے اندر کے سارے خوف کو پگھلا کر رکھ دیا۔ میں رینگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں میرے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک نا ختم ہونے والی شرمندگی اور دکھ تھا۔ اس نے روتے ہوئے انتہائی ٹوٹی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ الماری اس کا وہ جہنم ہے جہاں وہ ہر رات جلتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ خون آلود آئینہ کسی گاڑی کا حصہ ہے جس میں ایک خوفناک حادثے کے دوران اس کی پہلی بیوی اور اس کا ارجمندا بچہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گئے تھے، اور اس حادثے کی وجہ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی لاپرواہی تھی۔ وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کا ضمیر اسے روز مارتا تھا۔ اس نے یہ تالے اس الماری پر نہیں لگائے تھے، بلکہ اپنے ان جذباتی زخموں پر لگائے تھے تاکہ ان کی وجہ سے ہماری اس نئی اور خوبصورت زندگی کو زہر آلود نہ کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز باہر آ گیا تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایک معمول کی زندگی نہیں گزار سکوں گی، اور وہ مجھ پر اپنے اس تاریک ماضی کا سایہ پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی یہ تمام باتیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بہت بھاری پتھر دے مارا ہو۔ میری وہ تمام سوچیں، میرے وہ تمام شکوک و شبہات جو پچھلے 6 مہینوں سے مجھے اندر ہی اندر کھا رہے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی لمحے میں جھوٹے اور بے بنیاد ثابت ہو گئے تھے۔ میرا وہ تجسس جس کی خاطر میں نے اپنے شوہر کے اعتماد کا خون کیا تھا، وہ تجسس اب میرے لیے ایک دنیا کا سب سے بھیانک اور تکلیف دہ احساس بن چکا تھا۔ میں نے اس الماری کا تالا کھول کر کسی خزانے یا راز کو نہیں پایا تھا، بلکہ میں نے اپنے ہی سکون اور اپنے ہی گھر کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا تھا۔ اس دن مجھے یہ انتہائی تلخ اور تکلیف دہ سبق ملا کہ انسان کی زندگی میں کچھ دروازے اور کچھ تالے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی نہیں کھولنا چاہیے۔ ہر راز کے پیچھے کوئی سازش یا کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ان بند دروازوں کے پیچھے انسان کی وہ مجبوریاں اور وہ گہرے زخم چھپے ہوتے ہیں جنہیں اگر کریدا جائے تو وہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی لے کر آتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ مکمل طور پر اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر چاہے انسان لاکھ صفائیاں پیش کرے، وہ رشتہ کبھی بھی اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آ سکتا۔ میرا وہ بلا وجہ کا شک اور بلا وجہ کی کھوج مجھے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے سچائی تو جان لی تھی، لیکن اس سچائی نے مجھ سے میری زندگی کا وہ خوبصورت دور چھین لیا تھا جو میں اپنے شوہر کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ اب اس گھر میں وہ الماری تو کھلی رہتی تھی، لیکن میرے اور میرے شوہر کے درمیان ایک ایسی نہ نظر آنے والی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ تجسس انسان کی فطرت ضرور ہے، لیکن جب یہ تجسس کسی کے ذاتی قرب اور کسی کے بہتے ہوئے زخموں کو چھیڑنے کی حد تک پہنچ جائے تو یہ ایک سنگین گناہ بن جاتا ہے۔ مجھے ساری زندگی اس بات کا پچھتاوا رہے گا کہ کاش میں نے ان زنگ آلود تالوں کو، اس کی خاموشی کو سمجھ لیا ہوتا۔ کاش میں نے اپنے شوہر کی اس ہچکچاہٹ اور اس کے اس خوف کا احترام کیا ہوتا، تو آج میں بھی ان کھلے دروازوں کے سامنے کھڑی اس نفسیاتی عذاب کا حصہ نہ بنتی جو اب میرا مقدر بن چکا تھا۔ وہ الماری واقعی خالی تھی، لیکن اس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے غموں اور پچھتاووں سے بھر دیا تھا۔
اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے اس گھر میں ہر چیز موجود ہے سوائے اس بے فکری اور اس حقیقی مسکراہٹ کے جو کبھی ہمارے چہروں کی زینت ہوا کرتی تھی، کیونکہ کچھ سچائیاں اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ وہ رشتوں کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور انسان کے پاس سوائے ندامت کے آنسوؤں کے کچھ نہیں بچتا۔ میں نے ایک راز تو جان لیا تھا، لیکن اس راز کی قیمت میں نے اپنا پورا مستقبل اور اپنا سارا سکون دے کر چکائی تھی، جو یقیناً ایک بہت بڑا اور ناقابل تلافی نقصان تھا، جس کی تلافی شاید موت کے بعد ہی ممکن ہو سکے۔